دوسرا یہ علی وجہ تسلیم کہ یہ سلونی آپ کا کہنا یہ طلب سوال کے لیے تھا، تو یہ علی وجہ تسلیم بات میں کر رہا ہوں۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس کے مخاطب کون تھے؟ اس کے مخاطب صحابہ تھے، اور جن کو آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا ہوا تھا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، جن کو آپ نے پڑھ کے سنایا ہوا تھا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور جن کو آپ نے پڑھ کے سنایا ہوا تھا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، جن کو آپ نے پڑھ کے سنایا ہوا تھا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، یہ پورا قرآن جن کو يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آپ نے انہیں قرآن پڑھایا ہوا تھا، تو مخاطبین رضاخانی نہیں تھے کہ وہ جمیع ماکان کے بارے میں سوال کرتے۔ مخاطبین یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا تھا کہ علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے، اور جمیع ماکان ما یکون اللہ کا خاصہ ہے، اور انہیں پتا تھا کہ سوال جہاں جمیع ماکان ما یکون کا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کے شان کے مناسب احوال کا سوال ہے۔ کوئی میری بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں یہاں موجود ہوں، تو یہ ما دمت فی مقامی ھذا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایحاء تھا، وحی تھی کہ آپ سے جو سوال ہوگا وحی کے ذریعے جواب ہوگا، اسی لیے آپ نے مقید کیا ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں اس مقام پہ موجود ہوں تو سوال کرو، ہر وقت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ما دمتم کی قید بتا رہی ہے کہ یہ من جانب اللہ وحی کا اشارہ تھا کہ جو سوال بھی ہوگا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کا جواب دیں گے، اسی لیے یہاں ما دمت فی مقامی ھذا کا لفظ موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، تین جواب میں نے دیے۔ سوال کیا تھا؟ سلونی پہ سمجھ جاؤ گے نا سوال۔ جواب یہ ہے، پہلی چیز ہے کہ یہ سلونی اظہار غضب ہے اور اظہار غصہ تحدید اور زجر ہے، نہ کہ سلونی سے مراد طلب سوال یا مطالبہ سوال ہے، حقیقت پہ معمولی نہیں۔ اور اس پر میں نے آپ کے سامنے تین قطعی قرائن پیش کیے جو اسی حدیث کے اندر ہے۔ اور دوسرا جواب کہ چلو جی غصہ نہ صحیح، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلونی مطالبہ کیا، تو جواب میں نے یہ دیا کہ سلونی کے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام، اور صحابہ کا مذہب آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کئی حدیثوں میں، اور موٹی سی بات ہے کہ صحابہ کرام قرآن جانتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ جمیع ما کان ما یکون یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ تو سلونی کا جو مخاطبین ہیں ان کے لحاظ سے سوال تھا، جو آپ کی شان تھا وہ سمجھتے تھے۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو اب جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ آپ غیب کی خبریں شروع کر دیں کہ عمران خان اب سویا ہے یا جاگ رہا ہے، تو آپ کو احمق ہی کہا جائے گا۔ آپ مجھ سے آپ پوچھیں بھئی، تو میں جب آپ کو کہتا ہوں مجھ سے پوچھو تو یہ بخاری کے بارے میں پوچھو۔ تو مخاطب اور مخاطب کے حال کی رعایت سے عموم ہوتا ہے۔ بخاری پڑھانا اتنا آسان نہیں کہ ہر للو پنجو شروع ہو گئی ہے، اردو شرح دیکھی اور بیٹھ گیا، کیا بخاری شیخ الحدیث ہے، واہ واہ شیخ الحدیث۔ ہاں 60 سال کے بعد تو ویسے ریٹائرمنٹ کا زمانہ ہے۔